وہ مقروض لوگ جن کے اوپر قرضہ ہے اور وہ قرضہ ادا کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، قرضہ ادا نہیں کر سکتے، یہ غارمون ہے، جن کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اصل فی سبیل اللہ وہ ہیں الغزاة المتطوعون، جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، ان کی کوئی اجرت نہیں ہے، تو آپ اپنے مال زکوٰۃ میں ان کا آپ تعاون کر سکتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ نعبدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصارف زکوٰۃ جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ 4 قسمیں ہم نے جو ہے وہ پچھلے درس میں بیان کر دیں کہ زکوٰۃ آپ نے کس کو دینی ہے، فقراء کو دینی ہے، مساکین کو دینی ہے، اور اسی طرح جو زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں بغیر کسی اجرت کے ان کو دینی ہے، اور اسی طرح تالیف قلب کے لیے دینی ہے۔ یہ ساری ہم نے 4 چیزیں بیان کر دی ہیں، اور کل مصارف جو ہے وہ 8 ہیں۔ جو 5واں مصرف ہے وہ ہے وفر رکاب۔ یہ مصرف ابھی موجود نہیں ہے، یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ وہ کون سے غلام؟ جن کو آزاد کرنے کے لیے آپ اپنے مال زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں، وہ المکاتبون ہیں، جنہوں نے اپنے سادہ سے کتابت کی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنا مال جو ہے آپ کو دے دیں گے تو آپ ہمیں آزاد کر دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں العبد المکاتب۔ تو ایسا غلام جس نے اپنے سید سے معاہدہ کیا ہے اتنا مال میں آپ کو دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو ایسے غلام جو ہیں ان کی آزادی کے لیے آپ ان کا تعاون جو ہے مال زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الغارمون آتا ہے۔ الغارمون کون ہیں؟ وہ مقروض لوگ جن کے اوپر قرضہ ہے اور وہ قرضہ ادا کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، قرضہ ادا نہیں کر سکتے، یہ غارمون ہے۔ یہ جو قرضہ لینے والے ہوتے ہیں یہ دونوں قسم اس میں داخل ہیں۔ کچھ لوگ قرضہ ایسے اپنے کسی کام کے لیے لیتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، پھر پیسے نہیں آتے تو بیچارے جو ہے وہ قرضے میں دب جاتے ہیں۔ تو ایسے قرض دار جو ہیں ان کی ادائیگی کے لیے آپ مال زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ دوسری قسم کے قرض دار وہ ہیں جنہوں نے قرض اپنے لیے تو نہیں لیا، رفع عامہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کاموں کے لیے قرض لیا، ان کو امید ہوتی ہے کہ ہمیں مال آ جائے گا تو پھر ہم ادا کر دیں گے، اس کو ذات البین کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ جو ہے ان کے قرض ادا ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے بعد جو مصرف آتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فی سبیل اللہ کا آتا ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں جو ہیں ان کے لیے، اور ایک ابن السبیل مسافر، یہ دونوں مصرف ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ جہاد کرنے والے جن کی تنخواہیں نہیں ہیں، الغزاة المتطوعین، جو ہے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی تنخواہ کے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فی سبیل اللہ کہا ہے۔ اصل یہ فی سبیل اللہ ہے، تو پھر لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ باقی چیزیں بھی جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں داخل کر دی ہیں کہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا جو ہے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ سارے فی سبیل اللہ ہے۔ تو اب ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ مال دے سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اصل فی سبیل اللہ وہ ہیں الغزاة المتطوعون، جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، ان کی کوئی اجرت نہیں ہے، تو آپ اپنی مال کا زکوٰۃ، اپنے مال زکوٰۃ میں ان کا آپ تعاون کر سکتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل مسافر، سفر پہ گیا ہوا ہے، بھلے وہ اپنے گھر کے اندر بادشاہی کیوں نہ ہو، سفر پہ ہے، اس کے پاس اس کی زاد راہ ختم ہو گئی ہے،
ابھی تو الحمدللہ بہت وسائل موجود ہیں کہ بندہ جہاں بھی وہ پیسے منگوا سکتا ہے، لیکن پہلے کہیں سے پیسے منگوانے بہت مشکل تھے، تو اس میں شریعت نے جو ہے وہ ابن سبیل مسافر رکھا ہے، کوئی سفر پہ نکلا ہے تو اس کی زاد راہ ختم ہو گیا ہے، تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی مال زکوٰۃ سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ سلامتی اور خیریت سے اپنے گھر عزت کے ساتھ واپس لوٹ سکے۔ تو یہ جو مصارف ہیں جن کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ آتا ہے، کیا جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ آپ یہ 8 قسم کے لوگوں کو ہی دیں، یا اگر آپ جو ہے ان قسموں میں سے کسی ایک کو قسم دے دیں گے تو آپ کو کفایت کر جائے گی؟ تو اس میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ان میں سے آپ اگر کسی ایک کو بھی دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 قسم کے لوگوں کو ہی دیں، تو ان میں سے اگر کوئی ایک قسم کا آدمی ہے جس کو ضرورت ہے تو آپ اپنی پوری زکوٰۃ بھی اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔